بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے وہ برگزیدہ نبی اور پیغمبر جن کو ابو الانبیاء اور خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے، اکثر انبیاء کرام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد ہیں۔ تورات اور انجیل میں بھی ان کے بارے میں مذکور ہے۔ تورات کی روح سے آپ علیہ السلام 2200 سال قبل مسیح عراق کے قصبہ ار میں پیدا ہوئے۔ مورخین نے آپ کے والد کا نام طارق لکھا ہے، مگر قرآن پاک میں آزر کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ انجیل میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام ابرام نہیں بلکہ ابراہیم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے قوموں کا باپ بنایا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 گز چوڑا اور 120 گز اونچا ایک احاطہ بنوا کر اسے لکڑیوں سے بھر کر آگ لگا دی گئی۔ آپ کو ایک منجیق کے ذریعے آگ کے لو میں پھینکوا دیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ آپ پر سلامتی والی بن گئی اور گلو گلزار میں تبدیل ہو گئی۔ یہ دیکھ کر نمرود کی لڑکی آپ پر ایمان لے آئی، مگر حامان کے بہکاوے پر نمرود ایمان نہ لایا، بلکہ ابراہیم کے مقابلے میں ایک لشکر اکٹھا کیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا لشکر بھیجا جس نے نمرود کے سپاہیوں کا گوشت پوشت کھا لیا، یہاں تک کہ ایک مچھر نمرود کے دماغ میں جا بیٹھا اور اس کا مغز کھانا شروع کر دیا۔ اس کی حرکت سے اسے اتنی تکلیف ہوتی، لیکن جب کوئی چیز سر پر مارتے تو آرام محسوس کرتا۔ وہ 40 بر تک اسی عذاب میں مبتلا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ہمراہ مصر پہنچے۔ وہاں مصر کے بادشاہ فرعون نے حضرت سارہ پر دست درازی کرنے کی 3 بار کوشش کی، مگر ہر بار آنکھیں اندھی ہو گئی۔ چنانچہ اس نے توبہ کر کے حضرت سارہ کو ایک کنیز ہاجرہ عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ اور کنیز ہاجرہ کے ہمراہ فلسطین سے ہوتے ہوئے شام پہنچ گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو شریعت سکھائی۔ آپ علیہ السلام نے خدا کی عبادت کے لیے جب ایک قبلہ کی دعا کی تو جبرائیل علیہ السلام نے بیسے سے ایک پتھر لا کر بیت القدس کی جگہ رکھا۔ دوستو، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت ہاجرہ کے ساتھ حضرت ابراہیم کا نکاح کروایا۔ اس کنیز کے بطن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ نے جب فرزند کی خواہش کی تو ان کے بطن سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 روز تک متواتر خواب میں دیکھا، کوئی شخص کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، کہ انہیں اس کی نظر مانی ہوئی تھی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش کی۔ پیارے دوستو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کے حلق پر چھری پھیرنا چاہی تو حکم ربانی ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا اور تو اپنے وعدے پر قائم رہا، یہ لو ایک مینڈا ذبح کر دو۔ چنانچہ آپ نے ایک مینڈا ذبح کیا، جس کے بعد قربانی کا رسم کا باضابطہ طور پر آغاز ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب تعمیر کعبہ کا حکم ہوا تو آپ نے حضرت اسماعیل کے ہمراہ خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ حضرت سارہ کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک کنانی عورت سے نکاح کیا، جس کے بطن سے 6 لڑکے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے 200 سال کی عمر پائی اور آپ کو قدس خلیل ہیروئن میں دفن کیا گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب پر پورا اتر گیا تو اس نے کہا کہ میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ تو معزز دوستو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ پروردگار عالم کے برگزیدہ پیغمبر اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے سوا دیگر تمام انبیاء مرسلین سے افضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز میں بحالت تشہد امت مسلمہ کو درود پڑھتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لینے کا حکم دیا گیا اور انہیں امامت اور پیشوائی عطا فرمائی گئی۔ یہ مرتبہ کسی بھی بندے کو اسی وقت ملتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے تمام امتحانات میں کامیابی سے پورا اترے۔ حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم کے مختلف امتحان لیے، آپ کو آزمائشوں کے مختلف پٹھیوں سے گزارا جن میں وہ کامیاب ہوئے اور اپنی حوصلے پر قائم رہے۔ اس سلسلے میں انہیں امامت اور پیشوائی کا مرتبہ عطا فرمایا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ آخر وہ کون سے امتحانات تھے جو حق تعالیٰ شانہ نے حضرت ابراہیم کے لیے کیے تھے؟ وہ کون سی آزمائشیں تھیں جن سے آپ کو گزارا گیا؟ دنیا میں عام آدمی کا امتحان اس کی قابلیت اور صلاحیت معلوم کرنے کے لیے لیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت
ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان لیا وہ اس کی قابلیت اور صلاحیت کو جانچنے کے لیے نہیں، اور نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان و ابتدا کسی جرم کی پاداش میں تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء معصوم اور پاک ہوتے ہیں۔ تو پھر اس امتحان کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی تربیت تھی۔ ان آزمائشوں اور امتحانات کے ذریعے اللہ رب العزت کو اپنے خلیل کی تربیت کر کے آپ کے درجات کو مقامات عالیہ تک پہنچانا تھا۔ اس کا مقصد حضرت ابراہیم کی جلالت شان کو نمایاں فرمانا تھا۔ یہ امتحان کیا تھے جن سے حضرت ابراہیم کو گزرنا پڑا؟ امتحان کیسا بھی ہو ہمیشہ کٹھن ہوتا ہے۔ ان سے گزرنے والا ان میں جو خوش اسلوبی اور استقامت دکھاتا ہے اس کے باعث وہ یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پہلا امتحان ہی بے انتہا مشکل تھا۔ پوری قوم حتیٰ کہ ان کا اپنا خاندان اور گھرانہ بھی بت پرستی میں مبتلا تھا۔ سب کے عقائد نظریات مختلف تھے۔ ان سبھی کو ایک سچا دین عطا کیا گیا اور ان کی تبلیغ کرنے اور قوم کی اس کی دعوت دینے کا بار گراں حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر ڈالا گیا۔ کام تو مشکل تھا، لیکن آپ نے پیغمبرانہ جرأت و ہمت کے ساتھ بے خوف و خطر ہو کر قوم کو خدائے وحدہ لا شریک کی طرف بلایا اور بت پرستی کی خرابیاں مختلف عنوان سے بیان کی۔ عملی طور پر بتوں کے خلاف جہاد کیا۔ اس پر پوری قوم آمادہ جنگ ہوگی، اور اس وقت کے بادشاہ نمرود اور اس کی قوم نے آپ کو زندہ آگ میں جلا دینے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے خلیل ان سب مشکلات میں بھی ذرہ کم ہمتی نہیں دکھائی، بلکہ اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے بھی پیش کر دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آگ، تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ایک امتحان سے فارغ ہوئے تو دوسرا امتحان شروع ہو گیا۔ حکم ہوا کہ اپنے اصل وطن کو چھوڑ کر شام ہجرت کر۔ حضرت ابراہیم نے رضائے الہی کی خاطر قوم و وطن کو بھی خیر باد کہہ دیا اور شام چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد ایک اور حکم ملا جو تیسرا امتحان تھا۔ حکم ہوا بی بی ہاجرہ اور ان کے شیر خوار بچے حضرت اسماعیل کے ساتھ شام سے کوچ کر جا۔ اللہ کے خلیل نے بلا چوں چرا حکم کی تعمیل کی۔ پھر وہ ایک چٹیل میدان اور گرم ریگستان پر پہنچے، بے آب و تاب، سنسان بیابان، جہاں نہ آدم نہ حیوان، نہ چرند نہ پرند۔ جہاں اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم کو حکم ملتا ہے کہ بی بی اور بچے کو یہیں چھوڑ اور خود واپس شام چلا جا۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کا حکم پاتے ہی تعمیل کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ بیوی کو ایک تھیلی کھجور کی اور ایک مشکیزہ پانی کا دے کر دونوں ماں بیٹے کو چھوڑ کر شام کی طرف واپس روانہ ہو جاتے۔ تعمیل حکم میں اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کہ بیوی کو یہ اطلاع ہی دے دے۔ حضرت حاجرہ جب آپ کو جاتے ہوئے دیکھتی تو پکارتی ہیں، ہمیں اس لک و دک میدان میں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے؟ حضرت ابراہیم نے اقرار میں سر ہلا دیا تو بی بی ہاجرہ کہتی، اچھا جائیے، جس مالک نے آپ کو چلے جانے کا حکم دیا ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر رحمت خداوندی نے بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی حفاظت کی اور خوش زمین سے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا جسے آج بھی زمزم کہتے ہیں، ساتھ ہی وہاں آبادی کا سامان بھی کر دیا۔ حضرت اسماعیل وہی نشو و نما پا کر سمجھدار ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کا چوتھا امتحان لینا تھا، جو ظاہر ان سب امتحانات سے سخت تھا، جن سے وہ پہلے سے بھی زیادہ کامیابی سے گزر چکے تھے۔ اب حضرت ابراہیم کو حالت خواب میں حکم ملتا ہے کہ اپنے بیٹے کو اسماعیل کو قربان کر دو اللہ کی راہ میں۔ ان خواب کی تعمیل میں وہ واقعہ پیش آیا، اس سے ہر مسلمان واقف ہے۔ حق تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت ابراہیم سے کہا کہ خواب میں آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اسے پورا کرو، اور غرض یہ وہ سخت اور کڑا امتحان ہے جس سے حضرت ابراہیم کو گزارا گیا اور ان میں کامیابی کا یہ انعام دیا گیا کہ آپ کو لوگوں کے لیے خلیل اللہ کہا گیا اور امام و پیشوا بنایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انتہائی مطیع فرما بردار اور جلیل القدر انبیاء میں سے ایک تھے۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ حق اور صرف ایک اللہ کی عبادت اور اطاعت پر قائم رہے۔ ان کے زمانے میں لوگ پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے، وہ ستارے، سیاروں، چاند، سورج کی بھی پرستش کیا کرتے تھے۔ اکثر لوگ اپنے بادشاہوں، حکمرانوں کو بھی سجدہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دل اور ذہن عطا کیا تھا، وہ سچائی کے سوا کسی شے کو قبول نہ کرتے۔ وہ غور و فکر کے عادی تھے اور زندگی کو سنجیدگی کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔
جب ان کے ارد گرد لوگ لاابالی اور بے فکری کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سچائی کے دلدار اور شدائی تھے، جبکہ دوسرے لوگ صرف وراثت میں آئی ہوئی رسموں اور روایات میں جکڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد عام قسم کا بت پرست نہیں تھا، کیونکہ وہ نہ صرف بتوں کی پوجا کرتا تھا بلکہ اپنے ہاتھوں سے بت بنایا بھی کرتا تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم کے دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی روشن کر دیا۔ وہ ہر معاملے میں عقل و شعور سے کام لیتے، لوگوں کی بے عقلی پر حیران ہوتے کہ وہ خود ہی بت بناتے اور پھر انہیں حاجت روا کے لیے کارساز سمجھنے لگتے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں اور اپنی قوم کو دین کو پرکھنا ضروری سمجھا۔ انہوں نے جس فطری جستجو کی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ کس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور کون اس کا نظام چلا رہا ہے۔ جن چیزوں کی لوگ پوجا کر رہے ہیں وہ تو خود بے بس اور کسی دوسرے کے حکم کی پابند ہے۔ ستارے، چاند، حتیٰ کہ سب سے بڑھ کر روشن سورج بھی حکم کے مطابق طلوع ہوتا ہے اور حکم کے مطابق ہی غروب ہو جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی رب کائنات نہیں ہو سکتا۔ رب وہی ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا اور جس کے حکم پر سب کچھ ہوتا ہے۔